بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے خلاصۃ النو حصہ دوم کا درس نمبر الدرس الثالث والخمسون 53 سبق شروع کر رہے ہیں، اور یہ درس نمبر 53 جو ہے وہ ہیڈنگ اس کی ہے افعال مقاربہ کا بیان۔ افعال مقاربہ کسے کہتے ہیں یہ سب آپ اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اس کے اندر، اور مزید ہم تمرین بھی حل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ افعال مقاربہ کا بیان، افعال مقاربہ کی تعریف۔ جو افعال خبر کا قریب ہونا یا خبر کی امید یا خبر کا شروع ہونا ظاہر کریں۔ تو اب تین طرح کا افعال ہوں گے کہ جو افعال خبر کا قریب ہونا یا خبر کی امید یا خبر کا شروع ہونا ظاہر کریں، انہیں افعال مقاربہ کہتے ہیں، انہیں افعال مقاربہ کہتے ہیں۔ جیسے قامہ، قادہ زید یجیء، قریب ہے کہ زید آ جائے۔ یہ افعال مقاربہ جو ہوتے ہیں، یہ افعال مقاربہ افعال ناقصہ کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی اسم کو اپنے رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ آگے اس کے بارے میں مزید آ رہی ہے، اس کی ترکیب یوں کرتے ہیں جیسے قادہ فعل مقاربہ اور زید اس کا اسم ہو، اور یجیء فعل مضارع اس کی خبر۔ قادہ فعل مقاربہ اپنے اسم اور زید اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو قریب ہے کہ زید آ جائے تو امید کے معنی پائے جاتے ہیں، اور امید و رجا یہ ساری چیزیں جملہ انشائیہ میں ہوتی ہیں۔ پھر آگے عسیٰ بکر ان یفوزا، امید ہے کہ بکر کامیاب ہو جائے۔ یہ تفصیل آگے آ رہی ہے کہ کب اس کی خبر پر ان داخل ہوگا، کب نہیں ہوگا، وہ آگے مزید قواعد کی روشنی میں آ رہا ہے۔ عسیٰ بکر ان یفوزا، قریب ہے کہ بکر، امید ہے کہ بکر کامیاب ہو جائے۔ یہ عسیٰ یہ فعل مقاربہ ہے، اور بکر اس کا اسم ہے، اور ان یفوزا یہ پورا اس کی خبر ہے۔ پھر فعل مقاربہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ پھر آگے اخذ المطر ینزل، بارش شروع ہو گئی۔ اخذ فعل مقاربہ، مطر اس کا اسم، اور ینزل فعل مضارع اس کی خبر۔ فعل مقاربہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اب یہاں پر قسمیں بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے افعال مقاربہ کی اقسام۔ افعال مقاربہ کی اقسام، افعال مقاربہ کی درجہ ذیل 3 قسمیں ہیں۔ افعال مقاربہ کی 3 قسمیں بنتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اوپر تعریف کے اندر جو چیز بیان کی ہے کہ افعال خبر کا شروع قریب ہونا یا امید ظاہر کریں، تو اس اعتبار سے اس کی 3 قسمیں بنیں گی۔ افعال مقاربہ کی درجہ ذیل 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 افعال مقاربہ، نمبر 2 افعال رجا، نمبر 3 افعال شروع۔ اب ان کا استعمال اور کب کب ان پر وہ داخل ہوگا ان اور کب نہیں ہوگا، وہ سب آپ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے افعال مقاربہ بیان فرما رہے ہیں وہ افعال جو یہ ظاہر کریں کہ خبر کا حصول قریب ہے، جو یہ ظاہر کریں کہ خبر کا حصول قریب ہے، ان کو افعال مقاربہ کہتے ہیں، قریب کرنے والے۔ تو وہ افعال جو یہ ظاہر کریں کہ خبر کا حصول قریب ہے، جیسے قرب الشتاء ینقضی، قریب ہے کہ سردی ختم ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ خبر کا حصول قریب ہے، اور خبر کیا ہے، یعنی قریب ہونا، قریب بتا رہے ہیں کہ سردی کے ختم ہو جانے کو، قریب ہے کہ سردی ختم ہو جائے۔ تو یہ افعال ظاہر کر رہے ہیں کہ خبر کا حصول قریب ہے، یعنی ختم ہونا سردی کا۔
یہ تین افعال ہیں، نمبر 1 کادا ہے، نمبر 2 کربا، اور نمبر 3 اور اوشکا۔ تو افعال مقاربہ جو ہیں وہ 3 ہیں، اور یہ ان کا یہ وہ ہے کہ یہ ظاہر کرتے ہیں داخل ہو کر کے خبر کا حصول قریب ہو چکا ہے۔ دوسرے ہیں افعال رجا۔ افعال رجا وہ افعال جو یہ ظاہر کریں کہ خبر کے حصول کی امید ہے۔ رجا معنی امید ہوتا ہے، تو وہ افعال جو یہ ظاہر کریں کہ خبر کے حصول کی امید ہے، جیسے حرا زید ان یجیء، امید ہے کہ زید آ جائے، امید ہے کہ زید آ جائے۔ تو یہاں یہ افعال حرا یہ داخل ہو کر کے یہ بتا رہا ہے اس بات کو کہ امید والی چیز کو بتا رہا ہے، یعنی حرا زید ان یجیء، امید ہے کہ زید آ جائے۔ تو یہ سب کیا ہوں گے؟ یہ حرا فعل اسی میں سے بنے گا، فعل مقاربہ میں سے، اور فعل مقاربہ اور زید اس کا اسم ہوگا، اور ان یجیء اس کی خبر، پھر یہ مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ۔ یہ افعال بھی 3 ہیں، یعنی افعال مقاربہ بھی 3 ہیں، اور وہ جو خبر کا حصول قریب کریں، اور وہ افعال جو یہ ظاہر کریں کہ خبر کے حصول کی امید ہے، یہ بھی 3 افعال ہیں۔ ایک ہے عصا، دوسرا حرا، اور او اخلو لقا۔ نمبر تیسری قسم ہے افعال شروع۔ افعال شروع وہ افعال جو یہ ظاہر کریں کہ خبر کی ابتدا ہو چکی ہے، وہ افعال جو یہ ظاہر کریں کہ خبر کی ابتدا ہو چکی ہے۔ تو ان کے لفظ سے ہی ظاہر ہے یہ چیز۔ افعال مقاربہ انہیں کہیں گے جو یہ ظاہر کریں خبر کا حصول قریب ہے، رجا ان کو کہیں گے جو خبر کے حصول کی امید ہو، اور افعال شروع وہ افعال جو یہ ظاہر کریں کہ خبر کی ابتدا اور شروعات ہو چکی ہے۔ جیسے جعل المطر ینزل، بارش برسنے لگی، بارش برسنے لگی۔ تو دیکھیں یہ جعل جو یہ فعل شروع ہے، اور یہ ظاہر کر رہا ہے اس بات کو کہ خبر کی ابتدا یعنی بارش کا برسنا یہ شروع ہو چکا ہے۔ افعال شروع یہ ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں بیان کیا یہاں پر کہ کتنے ہیں یہ، لیکن یہ جو ہیں افعال شروع زیادہ ہیں، اور افعال شروع یہ ہیں ان میں سے یہ غیر اخذہ ہے، اور جعل ہے، اور ایک انشاء ہے، اور ایک تفقہ ہے۔ اور مزید اس کے آگے اور الفاظ بھی ہیں، جیسے انشاء ہے، تفقہ ہے، اخذہ ہے، علقہ ہے، قامہ ہے، اقبلہ ہے۔ تو یہ زیادہ الفاظ ہیں، ان میں سے یہ 3-4 یہاں آپ کے سامنے ذکر کیے۔ تو افعال شروع یہ 4 ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ افعال شروع یہ ہیں اخذہ، جعل، انشاء، تفقہ، غلقہ، قامہ، اقبلہ وغیرہ۔ اس لیے وغیرہ انہوں نے کہا، مثلا اس کے اندر اور وسعت ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے اس کو تھوڑا ذہن میں رکھیے، پھر قواعد و فوائد آ رہے ہیں۔ یہ بیان کیا کہ افعال مقاربہ کی تعریف بیان کی، افعال مقاربہ کی اقسام بیان کی کہ اس کی 3 قسمیں ہیں، افعال مقاربہ، افعال رجا اور افعال شروع۔ پھر اس کے بعد ہر ایک کی بیان کیا، افعال مقاربہ کسے کہتے ہیں، اس کے 3 افعال ہیں، افعال رجا کسے کہتے ہیں، اور کہ خبر کے حصول کی امید ہو، اس کے بھی 3 افعال ہیں، اور افعال شروع یہ ہیں کہ جو یہ ظاہر کریں کہ خبر کی ابتدا ہو چکی ہے، اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ یہاں پر جو لکھے ہیں ان سے زیادہ ہیں۔ اب اس کے آگے مزید جو ہے وہ قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں جو اس کے اندر آتے ہیں اور اس کا فائدہ دیتے ہیں۔ قواعد و فوائد ان سب کے بارے میں نمبر 1 قاعدہ ہے کہ یہ تمام افعال جتنے بھی ہوئے، افعال مقاربہ چاہے افعال رجا چاہے افعال شروع، یہ تمام افعال افعال ناقصہ کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، یعنی اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، مگر ان کی خبر ہمیشہ جملہ فعلیہ مضارعہ ہوتی ہے۔ لہذا جب بھی بنائیں اس کی خبر تو وہ جملہ فعلیہ ہو اور مضارعہ ہو۔ تو خبر کو نصب دیتے ہیں، جس طرح سے کانا یہ فعل ناقص اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، ایسے ہی یہ بھی داخل ہو کر اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، مگر شرط یہ کہ ان کی خبر
ہمیشہ جملہ فعلیہ مضارعہ ہوتی ہے، لہذا یہ محلاً منصوب ہوگی جیسا کہ مذکورہ مثالوں سے واضح۔ آپ نے دیکھا پیچھے مثالوں میں جعل المطر ینزل، ینزل یہ جو ہے اس کی خبر یہ فعل مضارع ہے۔ اسی طرح اور قرب الشتاء ینقضی، یہاں پر بھی دیکھا آپ نے کہ ینقضی یہ اس کی خبر ہے اور یہ بھی فعل مضارع ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ان کی خبر جو ہوگی وہ فعل مضارع ہوگی، کبھی ان کے ساتھ ہوگی کبھی بغیر ان کے، وہ اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے جیسا کہ مذکورہ مثالوں سے واضح ہے۔ نمبر دوسرا قاعدہ ہے حرا۔ حرا اور اخلولقا کی خبر پر ان لانا واجب ہے۔ حرا اور اخلولقا جب بھی استعمال ہوں تو ان کی خبر پر ان لانا واجب ہے، اور افعال شروع کی خبر پر ان لانا ناجائز ہے۔ تو افعال شروع کی جو خبر ہے وہ ان پر ان لانا ناجائز ہے اور وہ اخذا وغیرہ ہیں، لیکن حرا اور اخلولقا کی خبر پر ان لانا واجب ہے۔ نمبر 3 ہے قدا، قادہ، قادہ اور قربا اور اوشکا اور عصا، ایک کی خبر پر ان لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہیں، یعنی قادہ، قربا، اوشکا اور عصا، ان کی خبر پر ان لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہیں۔ قادہ، قربا، اوشکا یہ افعال مقاربہ میں سے ہوئے، اور عصا یہ ہوا افعال رجا میں سے۔ تو افعال رجا میں سے ان کی خبر پر ان لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہیں، جیسے قاد اللیل یزول یا ان یزولا، قریب ہے کہ رات ختم ہو جائے۔ تو دیکھیں یزول اس کی خبر ہے، یہ بغیر ان کے لائے، اور ان یزولا اور ان بھی لا سکتے ہیں۔ تو دونوں صورتیں ہیں کہ اس کی خبر پر ان لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہیں۔ اسی طرح او شکا صبح ینجلی یا ان جلیا، لیکن یہ کہ جب ان داخل ہوگا تو مضارع کیا ہو جائے گا، وہ منصوب ہو جائے گا، کیونکہ ان داخل ہو کر کے مضارع کو نصب دیتا ہے۔ او شکا صبح ینجلی یا ان ینجلیا، قریب ہے کہ صبح روشن ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ ینجلی بھی لا سکتے ہیں اور انجلیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 قاعدہ ہے فعل رجا کے بعد ان اور مضارع آ جائے۔ فعل رجا کے بعد ان اور مضارع آ جائے تو یہی اس کا فاعل بنتا ہے اور اس کی خبر نہیں ہوتی، یعنی فعل رجا کے بعد ان اور مضارع آ جائے تو یہی اس کا فاعل بنے گا اور اس کی خبر نہیں ہوتی، جیسے عسیٰ ان یصوم زید، امید ہے کہ زید روزہ رکھ لے۔ اب یہاں دیکھیں کہ فعل رجا جو عسیٰ ہے اس کے بعد ان مضارع آ گیا، تو اب اور یہی پورا جملہ مل کر کے عسیٰ کا جو ہے فاعل بنے گا، اس کی خبر نہیں ہوگی، یعنی ان یصوم یہ زیدن، یہ زیدن اس کا اسم بنے گا، اور پھر اس کا اسم یصوم فعل، زیدن اپنے فاعل سے مل کر اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر کے اس کا بتاویل مفرد یا مصدر کہہ کر کے اس کا عسیٰ کا جو ہوا فاعل ہوا، بتاویل مصدر ہو کر کے، بتاویل مفرد ہو کر کے عسیٰ کا فاعل، تو اس اعتبار سے اس کی یہاں پر خبر نہیں ہے، بلکہ جملے کو ہم بتاویل مفرد ہی مانتے ہیں عام طور پر۔ تو اب یہاں کہیں گے یہ پورا اس کا یہ فاعل بنے گا اور اس کی خبر یہاں نہیں ہے، امید ہے کہ زید روزہ رکھ لے۔ نمبر 5 قادہ اور اوشکا سے مضارع کے صیغے بھی آتے ہیں۔ قادہ اور اوشکا سے مضارع کے صیغے بھی آتے ہیں، جیسے یکاد القطار یصل، قریب ہے کہ ٹرین چل پہنچ جائے، قریب ہے کہ ٹرین پہنچ جائے۔ اور دوسرا اوشکا سے یوشک مضارع لائیں، یوشک المطر ان ینزل، تو قریب ہے کہ بارش جو ہے شروع ہو جائے، بارش برسنے لگے۔ تو یہ جو ہوا آپ کا یہ پورا سبق ہو گیا افعال مقاربہ کا بیان، سبق نمبر 53۔ اب اس کے تحت جو ہمارا اس کا سلسلہ رہتا ہے کہ اس کے اندر 3 تمرینیں رہتی ہیں، ایک جو رہتی ہے سوال و جوابات کے سلسلے پر، دوسری غلطی کی نشاندہی پر، اور تیسری پھر جو ہے وہ الگ طریقے سے کئی طرح کے اس میں حصے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے طریقہ کار اپنے اس میں یہ رکھا ہے کہ ہم دوسری تمرین اور تیسری کو حل کرتے ہیں، پہلی کو وہ چونکہ اس کا تعلق طلبہ سے سننے اور سنانے پر موقوف ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کی جو ہے کوشش جو ہے اساتذہ کرائیں۔
آئیے اب دیکھتے ہیں اس کی جو تمارین ہے اس میں ہم چلتے ہیں۔ ابھی یہاں پر ایک چیز بیان کر رہے ہیں تمرین سے پہلے کہ انہوں نے باقی افعال سے صرف ماضی کے صیغے آتے ہیں، قعدہ اور اوشکا سے مضارع کے صیغے آتے ہیں، اور باقی جتنے افعال ہیں باقی افعال سے صرف ماضی کے صیغے آتے ہیں، مضارع کے صیغے نہیں آتے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر تمرین نمبر 1 ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور تمرین نمبر 2 دیکھیے۔ اب تمرین نمبر 2 ہے، اس کے اندر کیا ہوگا، آپ کو غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ اس کے اندر کچھ لفظ میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی، غلط ہوگا، آپ کو تھوڑا ادھر ادھر رد و بدل کر کے درست جملہ بھرنا ہوگا۔ آئیے بنائیے۔ سب سے پہلا یہ جملہ ہے، تمام افعال مقاربہ سے ماضی اور مضارع کے صیغے آتے ہیں۔ یہ آپ ابھی پڑھ کے آ ہی رہے ہیں فرسٹ، ابھی یہ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں لکھا ہوا ہے تمام افعال مقاربہ سے ماضی اور مضارع کے صیغے آتے ہیں، یہ غلط ہے۔ درست جملہ اس طرح سے بنائیں گے کہ قعدہ اور اوشکا سے، قعدہ اور اوشکا سے مضارع کے صیغے آتے ہیں، باقی افعال سے صرف ماضی کے صیغے آتے ہیں۔ قعدہ اور اوشکا سے مضارع کے صیغے آتے ہیں، باقی افعال سے صرف ماضی کے صیغے آتے ہیں۔ نمبر 2، ان افعال کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر تھوڑی سی غلطی ہے، اس کو ہمیں درست کرنا ہے، بلکہ یہاں کہیں گے کہ ان افعال کی خبر ہمیشہ جملہ فعلیہ مضارعہ ہوتی ہے، ہمیشہ جملہ فعلیہ مضارعہ ہوتی ہے۔ تو ان افعال کی خبر ہمیشہ جملہ فعلیہ مضارعہ ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے، افعال شروع 5 ہیں۔ افعال شروع 5 ہیں، یہاں کتاب کے اندر بیان ہی نہیں کیا گیا 5 ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ ہیں ان میں سے۔ تو افعال شروع کہیں کہ 5 سے زیادہ ہیں، جیسے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ وہ افعال جو خبر کی ابتدا اور شروع پر دلالت کریں، تو ان میں سے ایک تو یہی آپ نے 3 دیکھے اپنی کتاب میں، ان میں سے ایک تو اخذہ تھا، اور جعل، انشاء، تفیقہ، یہ 4 تھے، اور پھر اس کے علاوہ ہے غلقہ ہے، قامہ ہے، اقبلہ ہے، تو اس اعتبار سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ابھی کہیں گے افعال شروع 5 سے زائد ہیں، افعال شروع 5 سے زائد ہیں۔ نمبر 4 ہے، قعدہ، عصا، حرا اور اخذہ کی خبر پر ان لانا جائز ہے۔ قعدہ، عصا، حرا اور اخذہ کی خبر پر ان لانا جائز ہے، بلکہ یہ درست نہیں ہے۔ ہم یوں کہیں گے کہ حرا، یہ سب سے پہلے حرا ہے، حرا کی خبر پر ان لانا واجب ہے، حرا کی خبر پر ان لانا واجب ہے، اور قعدہ اور عصا کی خبر پر ان لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہیں۔ قعدہ اور عصا کی خبر پر ان لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہے، اور اخذہ کی خبر پر ان لانا ناجائز ہے، عصا کی خبر پر ان لانا ناجائز ہے۔ تو یہ غلطی کی نشاندہی والی تمرین مکمل ہوئی۔ اب آئیے تمرین نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ اس تمرین نمبر 3 کے اندر جو رہتا ہے وہ آپ کے سامنے 2 حصے ہیں اس کے۔ ایک حصے کے اندر آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کی غلطی کی نشاندہی کرنی ہے، اور دوسری تمرین کے اندر آپ کو جو کرنا ہے غلطی کی نشاندہی کرنی ہے، غلطی درست کرنی ہے، اور پہلی کے اندر افعال مقاربہ، افعال رجع وغیرہ کو آپ کو اور افعال شروع کو الگ الگ کرنا ہے۔ سب سے پہلے الف میں آ جائیں، افعال مقاربہ، افعال رجع اور افعال شروع الگ الگ کیجئے۔ نمبر 1 ہے، عسى ربک ان یبعثک ربک، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب کھڑا کر دے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ عصا جو ہے، یہ عصا فعل رجع میں سے ہے، اور ان یبعثک ربک یہ پورا مل کر کے اس کا جو ہے فاعل بنے گا، اور یہاں پر جو ہے یہاں خبر نہیں ہے، یہ یبعث فعل ہوگا اور کاف ضمیر مفعول ہوگی، ربک کا بترکیب اضافی ہو کر اس کا یبعث کا فاعل ہوگا، اور پھر یہ مل کر کے عصا کا فاعل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں خبر کی حاجت نہیں ہے۔ دوسرا جملہ ہے، او شکل مطر ان ینقطع، قریب ہے کہ بارش رک جائے، قریب ہے کہ بارش ختم ہو جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ او شکا جو ہے یہ فعل مقاربہ میں سے ہے،
اور فاوشکا اور المطرو یہ اس کا جو ہے اسم ہے، اور ان ینقطع یہ اس کی خبر ہے۔ تیسرا جملہ ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں لگتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی۔ بجلی ایسا معلوم ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں اچک لے جائے گی۔ اب یہاں دیکھیں یکادو، یکادو یہ فعل مقاربہ میں سے ہے، اور البرق، البرق یہ اس کا یعنی کہیں گے اس کا اسم ہے، فاعل یکادو اس کا اسم، البرق اس کا اسم ہوا، اور یخطف ابصارہم یہ اس کی پورا مل کر کے فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر اس کی خبر ہے۔ نمبر 4 ہے اخذ الطفل یبکی، بچہ رونے لگا، بچے نے رونا شروع کیا، بچہ رونے لگا۔ اب یہاں اخذ یہ جو ہے یہ فعل شروع ہے، اور الطفل اس کا جو ہے اسم ہے، الطفل اس کا اسم ہے یعنی فاعل ہے، اور یبکی یہ اس کی خبر ہے۔ افعال مقاربہ کا جو ہوتا ہے وہ فاعل جو آگے آتا ہے اس کو اسم بولا جاتا ہے، اسم بولا جاتا ہے۔ پھر آگے ہے نمبر 5 کاد الفقر ان یکون کفرن، قریب ہے کہ فقر، کاد الفقر ان یکون کفرن، قریب ہے کہ فقر کافر، فقیر گئے، فقیر سے مراد فقیر، قریب ہے کہ فقیر کافر ہو جائے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ کادہ جو ہے یہ بھی فعل مقاربہ میں سے ہے، اور الفقر الفقیر یعنی الفقر اس کا جو ہے فاعل ہے، اور ان یکون کفرن یہ پورا جملہ ہو کر کے اس کی خبر ہے۔ قریب ہے کہ فقر کیا کفر ہو جائے۔ نمبر 6 آسد ضیق ان ینفرج، امید ہے کہ تنگی کشادگی میں تبدیل ہو جائے، امید ہے کہ تنگی کشادگی میں بدل جائے۔ یہ عسا یہاں پر جو ہے یہ فعل رجا ہے، اور ضیق اس کا اسم ہے، اور ان ینفرج یہ اس کی خبر ہے۔ نمبر 7 اخلو لک ان یثمر الشجر، اخلو لک امید ہے کہ درخت پھلدار ہو جائے، تو اخلو لک، اخلو لک یہ جو ہے یہ فعل رجا میں سے ہے، یہ فعل رجا میں سے ہے اخلو لک، اور ان یثمر الشجر یہ پورا جملہ ہو کر کے اس کا فاعل ہے، اور یہاں پر اس کی خبر نہیں ہے۔ اخلو لک ان یثمر الشجر، اخلو لک یہ فعل رجا ہے، اور ان یثمر الشجر پورا جملہ ہو کر کے اس کا اسم ہے، اور اس کی خبر یہاں نہیں ہے۔ یہ الف جز ہو گیا اس کا۔ اب آئیے با کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے اندر ہم نمبر با ہے درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیں۔ تو اس کے اندر آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے آسان طریقہ سمجھ لیں کہ ایک جملہ یہ غلط ہے، اس جملوں کو سب کو جملے جو ہیں یہ سب غلط ہوں گے، ان جملوں کو درست کرنا ہے۔ پہلے ہم درست کر دیں گے، پھر اس کی علت بتائیں گے کہ وجہ کیا ہے اس کے درست ہونے کی۔ سب سے پہلا جملہ ہے کاد المعلم یشرح، تو یہ جملہ درست نہیں ہے بلکہ ہوگا کاد المعلم ان یشرح، قریب ہے کہ استاد وضاحت کرے، اور اس لیے کہ کیونکہ یہ اس کی خبر جو ہوتی ہے کادہ کی وغیرہ کی خبر جو ہوتی ہے عسا کادہ کروبا اوشکا، تو یہ ہیں ان کی خبر جو ہوتی ہے وہ فعل مضارع ہوتی ہے، اور تو یہ یشرح تبھی درست بنے گا جبکہ اس کی خبر پر ان داخل ہو، لہذا جب ہم نے ان داخل کیا تو اب ہوگا، یہ چونکہ نصب ہے اور نصب بغیر ان کے آ ہی نہیں سکتا، تو اب ہم کہیں گے کاد المعلم ان یشرح۔ نمبر 2 ہے جعل الشجر ان یورق، یعنی درخت پتوں والا ہونا شروع ہو گیا۔ تو اب یہاں پر یہ درست جملہ یوں بنے گا کہ آپ یہ جملہ درست نہیں ہے بلکہ بنے گا جعل الشجر یورق، یہاں پر جو ہے اس کے ان ہٹ جائے گا، کیونکہ افعال شروع کی خبر پر ان داخل کرنا یہ افعال شروع میں سے جعل، تو اس کی خبر پر جو ہے وہ ان لانا جائز نہیں ہے، اس اعتبار سے یا ان نہیں آئے گا، تو جب ان نہیں آئے گا تو یورق اپنے حال پر ہو جائے گا۔ نمبر 3 ہے حر الغائب یجیء،
ہر الغائب یجیو، امید ہے کہ غائب آ جائیں، امید ہے کہ غائب آ جائے. تو یہ ہرا جو ہے یہ افعال رجا میں سے ہے، اور افعال رجا میں سے ہے، اور غائب ہرا کی جو خبر ہے اس پر ان لانا اور واجب ہوا کرتا ہے. اس لیے یہاں پر ہم کہیں گے ہر الغائب اور این یجیا، ہرا کی خبر پر ان لانا واجب ہوتا ہے، تو اب کہیں گے ہر الغائب این یجیع. اس اعتبار درست جملہ ہوگا ہر الغائب این یجیع. نمبر 4 ہے کاربا زید معلما. یہ درست جملہ نہیں ہے بلکہ درست جملہ ہوگا کاربا زید یعلم. قریب ہے کہ زید سکھائے، کیونکہ یہ ہے کہ افعال مقاربہ کی جو خبر ہوگی وہ خبر کیا ہے، اس کے لیے ہمیشہ جملہ فعلیہ مضارعہ ہونا چاہیے. اس لیے انہوں نے وضاحت کی تھی، اور یہ جو ہے وہ اسم فاعل ہے، اس لیے یہاں پر کریں گے کاربا زید یعلم. نمبر 5 ہے یتفق الولد یلعب. تو یہ جملہ درست نہیں ہے بلکہ جملہ درست ہوگا تفق الولد یلعب. تفق الولد یلعب. کیوں؟ اس لیے کہ یہ یتفق یہ مضارع ہے، اور مضارع وہ صرف قاعدہ اور اوشکا کے صرف صیغے آتے ہیں مضارع کے، باقی جتنے بھی افعال ہیں صرف ان سے ماضی کے صیغے آتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر یہ یتفق نہیں ہوگا بلکہ تفقہ ہوگا، اور جملہ بنے گا تفق الولد یلعب. نمبر 6 ہے انشأ البحر ان یموجا. امید ہے سمندر نے موج والا ہونا شروع کر دیا. یہ امید کے معنی میں نہیں ہے بلکہ انشاء یہ افعال شروع میں سے ہے. تو اب یہ ہے کہ سمندر نے موج والا ہونا شروع کر دیا. اب یہ یہاں پر یہ جملہ جو ہے این یموجا، اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ افعال شروع ہے، اور افعال شروع کے جو ہوتے ہیں ان کی خبر پر، یعنی ہم کہیں گے کہ ان کی خبر ہمیشہ جملہ فعلیہ مضارع ہوتی ہے. تو اب ان کی خبر پر انشأ البحر یہ افعال رجا ہے، ان کے بعد ان، اور اب اس کے بعد جو آئے گا یہاں پر فعل شروع کی یعنی عصا کی خبر پر ان لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہے، اور قعدہ اور قربہ کی خبر پر ان لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہیں. تو اب یہاں ہم کہیں گے کہ انشأ البحر ان یموجا یہ افعال شروع ہے، اور افعال شروع کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ افعال شروع کی خبر پر ان لانا ناجائز ہے. انشأ البحر ان یموجا تو یہ درست نہیں ہوگا بلکہ اب بن جائے گا انشأ البحر یموجو، کیونکہ انشاء کس میں سے ہے؟ انشاء افعال شروع میں سے، اور انشاء جب افعال شروع میں سے تو اس کی خبر پر ان نہیں آئے گا بلکہ بنے گا انشأ البحر یموجو. نمبر 7 ہے اخلولق الولد ینجح. اخلولق الولد ینجح، امید ہے کہ بچہ نجات پا جائے، کامیاب ہو جائے. تو اب یہاں پر یہ جملہ جو ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ جملہ بنے گا اخلولق الولد ان ینجح. کیونکہ یہ جو ہے اخلولق یہ جو ہے افعال رجا میں سے ہے، اور ہرا اور اخلولق کی خبر پر ان لانا واجب ہوتا ہے، تو لہذا اس کی خبر پر ان لائیں گے اور جملہ ہوگا اخلولق الولد ان ینجح. نمبر 8 جملہ ہے اخذ الکسلان ان یجتہد. یہ اخذہ بھی اس میں سے، یہ افعال شروع میں سے، اور افعال شروع کا جو آپ نے قاعدہ پڑھا کہ افعال شروع کی خبر پر ان لانا ناجائز ہے، اس لیے یہاں پر ان یجتہد یہ جملہ درست نہیں ہے بلکہ بنے گا اخذ الکسلان یجتہد. یعنی سست جو ہے وہ محنت کرنا شروع کر دی، سست نے محنت کرنا شروع کر دی. تو جملہ درست بنے گا اخذ الکسلان یجتہد، کیونکہ یہ اخذ افعال شروع میں سے اور اس کی خبر پر ان لانا ناجائز ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ہمارا سبق آج کا تھا خلاصۃ النحو حصہ دوم کا درس نمبر 53. آج اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا. اس کے اندر ہم نے سبق پڑھا، پھر اس کے اندر ہم نے
دوسری تمرین حل کی، پھر تیسری تمرین حل کی۔ آج کا ہمارا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔